Dear students, Assalamu alaikum. I hope you're all set for our 9th lecture today. یہ لیکچر بھی جو ہمارا ہے یہ بھی سسٹمز آف دا باڈی کے اراؤنڈ ہی ہے، اور جس طرح آپ کو یاد ہوگا آج کا جو لیکچر ہے یہ خاص طور پہ ڈائجسٹو سسٹم اور رینل سسٹم پہ فوکس ہم کریں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے نروس سسٹم کی بات کی تھی، اسی طرح اینڈوکرائن سسٹم کی بات کی تھی. تو آج کل ہم وی آر بیسکلی فوکسنگ آن ڈفرنٹ سسٹمز آف دا باڈی دیٹ پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان ہیلتھ سائیکالوجی خاص طور پہ، اور ان کا جاننا جو ہے وہ آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو اپریشیٹ اٹ لیٹر آن وین وی ول بی کنیکٹنگ سم آف دا سائیکولوجیکل کنڈیشنز ود دیز سسٹمس. تو آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائجسٹو سسٹم کی. اس کے اراؤنڈ ایک چیز تو ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ ریگارڈلیس آف ویدر وی ایٹ اے مینگو اور وی ایٹ اے ایپل اور وی ڈرنک ملک اور وی ڈرنک لسی اور وی سوالو ایسپرین اور پیناڈول پل، ہماری جو باڈی ہے اٹ پریٹی مچ رسپونڈز ان سملر فیشن. دا ڈائجسٹو سسٹم جو ہمارا ہے وہ بیسکلی واٹ ایور وی ایٹ، اس کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے. اور بیکاز انلیس ایوری تھنگ از بروکن ڈاؤن وہ ڈائجسٹ ہو نہیں سکتا. تو مچ آف اٹ جو ہم کھاتے ہیں وہ کنورٹ کیا جاتا ہے ان کیمیکلز، اور یہ جو کیمیکلز ہیں دیز کیمیکلز آر یوزڈ بائی دا باڈی، اور جو ایکسیس ہوتی ہے ان کیمیکلز کی وہ پھر باڈی جو ہے وہ ایکسکریٹ کر دیتی ہے. اس کو ایک قسم کا سمجھ لیں کہ اٹس لائک ایکسٹرا لوڈ، کائنڈ آف اے ویسٹڈ اسٹف، اس کو باڈی جو ہے وہ ایکسکریٹ کر دیتی ہے. تو باڈی جو ہے وہ یوز کرتی ہے کیمیکلز کو اپنے بلڈ اسٹریم میں، اور بلڈ اسٹریم میں جو کیمیکلز آتے ہیں یہ ایک قسم کے سارے سسٹم کو ایک بڑی امپورٹنٹ نرشمنٹ جو ہے وہ ملتی ہے ان کو. تو یہ جو کیمیکل نیوٹرینٹس ہیں جس سے کہ ہماری جو باڈی ہے اس کو ہیلپ ملتی ہے ٹو ڈیولپ ٹو نرچر اینڈ ٹو گیٹ انرجی. اور اسی طرح یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ جس طرح موٹر بائک چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، اسی طرح باڈی کو چلانے کے لیے ان کیمیکلز کی ضرورت ہے. اور یہ جو انرجی ہے یہ صرف کیمیکلز انرجی ہی نہیں دیتے، یہ ڈیولپمنٹ میں ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے نہیں کرتے، بلکہ یہ جو باڈی کی توڑ پھوڑ ہے اس کی جو ریپیئر ورک ہے وہ بھی یہی کیمیکل جو ہے دے ہیلپ ان ریپیئرنگ دا باڈی ایز ویل، وچ از اے ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دیز کیمیکلز. تو یہ جو ڈائجسٹو سسٹم کی جو جرنی ہے یا یہ جو سفر ہے، اس کو ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک منٹ کے لیے امیجن کریں، جسٹ ویژولائز ان یور مائنڈ ان یور ہیڈ کہ یہ جو ڈائجسٹو سسٹم ہے یہ ایک لمبے ہوز پائپ کی طرح ہے. یہ خاص طور پہ ایک موٹا ہوز پائپ جو جیسا فائر بریگیڈ والے یوز کرتے ہیں، اگر وہ تصور آپ ذہن میں لے آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ 20 فٹ لمبا ہوز پائپ ہے، اور اس ہوز پائپ کا جو آغاز ہے وہ جو ہے وہ منہ سے ہوتا ہے، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں اورل کیوٹی کہتے ہیں. تو اس کا جو پہلا اسٹیشن ہے وہ ماؤتھ ہے، اور اس کا جو اینڈ والا آخری جو اسٹیشن ہے وہ ریکٹم ہے. تو ان بٹوین اس 20 فٹ پائپ کے کئی اور اسٹیشنز بھی ہیں. اسٹیشنز کی بات جو ہے وہ آپ اپنے اسکرین پہ اس وقت وہ ڈائیگرام دیکھ رہے ہوں گے، اور اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح اورل کیوٹی سے جو چیز چلتی ہے ایسوفیگس میں جاتی ہے، ایسوفیگس سے کھانا جو ہے وہ آگے اسٹمک میں جاتا ہے، اور اسٹمک سے وہ پھر نکل کے ڈیوڈینم میں جاتا ہے، جو کہ ڈیوڈینم از دی انٹری پوائنٹ فار دا اسمال انٹسٹائن، اور پھر اسمال انٹسٹائن سے نکل کے وہ کولن میں داخل ہوتا ہے، اور پھر کولن سے چیز جو ہے وہ ریکٹم کے ذریعے سے جو ریزیڈیو ہوتا ہے، جو ویسٹ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے. تو ان دس وے یہ ایک لمبا سا یہ پائپ ہے. اس کی جو ٹرمز میں نے جو ابھی استعمال کی ہیں یہ ابھی آپ کو ایک دم سے شاید ساری سمجھ نہ آئے، لیکن جو ہم آگے
اپنے لیکچر میں چلیں گے اور باقی سسٹمز کو بھی جب ہم کی بات کریں گے تو آئی ایم شیور یو ول بی بیٹر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیز ٹرمز ایز ویل. اب میں بات کرنی چاہوں گا ڈائجسٹنگ فوڈ کی. ایک بہت اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے ہاؤ ڈز دس سسٹم بریک ڈاؤن فوڈ اینڈ ہاؤ ڈز اٹ فیسیلیٹیٹ دا ڈائجیشن. تو بیسکلی آپ دو چیزیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوڈ کو یہ میکینکلی بھی بریک ڈاؤن کرتا ہے. آپ پوچھیں گے یا جاننا چاہیں گے وہ کیسے. جب ہم کسی بھی چیز کو کھانے والی چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں اور اس کو چبانا شروع کرتے ہیں, جو چیوئنگ کا پروسیس ہے وہ ایک میکینیکل اٹس اے میکینیکل وے آف بریکنگ ڈاؤن واٹ وی آر ایٹنگ. کیونکہ جب ہم چباتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اچھی طرح چیز کو چبا کے کھانا چاہیے تاکہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے پیسز جو ہے وہ ہو جائے منہ کے اندر ہی. اور دوسرا جو طریقہ کار ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیمیکل میتھڈ. کیمیکل میتھڈ سے مراد ہے کہ ہمارے اندر مختلف جو گلینڈز ہیں وہ انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں, اور یہ جو انزائمز ہیں ان کا ایک کیٹلسٹ ایکشن ہوتا ہے جس سے کہ جو پروسیس ڈائجیشن کا ہے وہ ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے, وہ تیز ہوتا ہے, اور جو سیلز ہیں ان کے بنانے میں یہ جو کیٹلسٹ ایجنٹ انزائمز ہوتے ہیں یہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اس وقت یہ سوال آ رہا ہو کہ ہاؤ ڈو دیز انزائمز ورک. تو انزائمز کا اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. ان آرڈر ٹو سی ہاؤ انزائم ورکس اور اس کا افیکٹ انزائم کا کیا ہوتا ہے, اگر آپ کبھی خاص طور پہ اگر کسی آپ کے میڈیکل کالج میں جاننے والا کوئی ہو لیب میں, تو آپ وہاں جا کے یہ ایکسپیریمنٹ بھی بلکہ کر سکتے ہیں کہ اف یو ٹیک اے بٹ آف لیور, ایک چھوٹا سا پیس لیور کا اگر آپ لے لیں اور اس کو ہائیڈروجن پیروکسائڈ لیکوڈ میں ڈال دیں تو بڑی جلدی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لیور ہے کا پیس تھا وہ ڈیکمپوز وہ ایک کیمیکل ایکشن اسٹارٹس ٹو ٹیک پلیس. اور وہ جو کیمیکل ایکشن ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہ جس طرح ایک ببلنگ سی نہیں ہوتی جس کو میڈیکل ٹرمز میں فروتھنگ کہتے ہیں. تو فروتھنگ سے وہ ہائیڈروجن پیروکسائڈ ہے وہ ایویپوریٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آکسیجن بننی شروع اس کی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہائیڈروجن پیروکسائڈ اکثر اوقات ہم چوٹوں پہ بھی لگاتے ہیں, تو جب چوٹ پہ بھی لگاتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ببلز سے بنتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو انزائمز ہوتی ہیں لیور کے اندر بھی انزائم ہوتی ہے, اس کو ہم کیٹلیز کہتے ہیں. اور وہ جو کیٹلیز کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ اور چیزوں کو ڈیزالو کرتی ہے. اکثر اوقات جو انزائمز ہوتی ہیں ان کے اینڈ میں ایک موٹا سا اصول ہے کہ موسٹ آف دیز انزائمز ان کے آخر میں ایز لگتا ہے. اب مثلا فار انسٹنس کاربوہائیڈریز, تو کاربوہائیڈریٹ کی انزائم جو ہوتی ہے اس کو کاربوہائیڈریز کہتے ہیں. اسی طرح لیکٹیز جو ہے وہ لیکٹوز پہ اثر انداز ہوتی ہے. لیکٹوز کیا ہوتا ہے؟ ملک, دودھ. اسی طرح فاسفیٹیز جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے فاسفیٹ کمپاؤنڈس پہ. اور سملرلی سوکریز جو ہے وہ سوکروز وچ از شوگر اس پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو دس از ہاؤ دیز انزائم جو ہے دے سیم ٹو ورک. تو انزائم کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ کھانے کو چھوٹے سے چھوٹے سارٹ آف یونٹ میں وہ بریک کرتی ہے, اور یہ جو یونٹس ہوتے ہیں یہ ہماری ڈائجسٹو ٹریکٹ میں جاتے ہیں, اور مالیکولز جو ہے وہ ان کے ساتھ واٹر جو ہے وہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے, واٹر مالیکولز, اور وہ فردر ایک ڈائجسٹو پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرتے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی کھانے کی چیز منہ میں ڈالتے ہیں, ایک تو ڈائجسٹو ایکشن جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیونگ کی وجہ سے وہ میکینیکل ایکشن ہوا. پھر ایک اور جو کیمیکل ایکشن ہوتا ہے وہ سلائیوے کی وجہ سے ہوتا ہے.
کہ ہمارا جو سلائیوا ہے اس میں بھی ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو کہ اپنا کام فوری طور پہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو بھی ہم چیز کھا رہے ہوتے ہیں اس کے جو سٹارچز کو بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو سلائیوا ہے یہ اٹس اے ویری ویری پورٹنٹ اینڈ افیکٹو ٹول ان دیٹ وے. اسی طرح یہ جو سلائیوری گلینڈز ہیں، ان کو جو ہمارا برین سٹیم ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نروس سسٹم کی بات کر رہے تھے تو ہم نے برین سٹیم کی بات کی تھی. تو برین سٹیم جو ہمارا ہے وہ فوراً ان کو میسج دیتا ہے. اس لیے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ہم کسی اچھے کھانے کی چیز کو جب میز پہ پڑا دیکھتے ہیں کھانے سے پہلے، یا ہم کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اچھی خوشبو ہمیں آ جائے، باورچی خانے میں سے خوشبو آ جائے، یا کیفیٹیریا قریب ہو، وہاں سے آپ گزر رہے ہیں تو سموسوں کی خوشبو آپ کو اگر آ جائے، یا شامی کباب کی آپ کو خوشبو آ جائے، یا آپ سوچ ہی لیں. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ وی آر فینٹسائزنگ اباؤٹ فوڈ. تو ایون دیٹ کائنڈ آف فینومینا یا ایکسپیرئنس جو ہے وہ بھی ہمارے منہ میں ایک قسم کا ایک واٹرنگ پروسیس جس کو ہم کہتے ہیں منہ میں پانی آ جانا، تو یہ ورچولی منہ میں پانی آ جاتا ہے. اور یہ بھی سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے برین کا کمال ہے کہ وہ ایک ایسا رائٹ اوے میسج دیتا ہے سلائیوری گلینڈ کو کہ وہ سیلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ ابھی منہ میں کوئی کھانا نہیں گیا ہوتا، لیکن جسٹ دا فیکٹ آف تھنکنگ اباؤٹ اٹ اور اسمیلنگ اباؤٹ اٹ اور ویژولائزنگ اٹ ڈز دا ورک. تو اسی طرح اب یہ جو کھانے کی جو جرنی ہے، یہ جو سفر ہے، یہ اس کے بعد آگے چلتا ہے ایسوفیگس کی طرف. ایسوفیگس کیا ہے؟ ایسوفیگس بیسکلی ایک ٹیوب ہے ہمارے حلق میں. یہ ٹیوب جو ہے یہ ایک قسم کی فلیٹ ٹیوب ہے، یہ اکثر فلیٹ ہی رہتی ہے، لیکن یہ کھلتی اس صورت میں ہے جب ہم کچھ چیز اندر لے جا رہے ہوتے ہیں یا ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ از وین اٹ سارٹ آف اوپنس. تو ایسوفیگس کا جو کام ہے وہ بیسکلی کیا ہے؟ ایسوفیگس کا کام ہے کہ وہ جو ہم جب چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو مزید پش کرنا ٹورڈز دا اسٹمک. تو یہ جو ایسوفیگس ٹیوب ہے اس کے اپنے اندر کنٹریکشنز پیدا ہوتی ہیں، اور کنٹریکشنز کے ساتھ یہ کھانے کو مزید دھکیلتی ہے، یہ پش کرتی ہے. اور یہ جو کنٹریکشنز ہوتی ہیں انہیں پیراسٹیلسس کا نام ہم دیتے ہیں. اور یہ آپ سمجھ لیجئے کہ بائی دا ٹائم جو کھانا ہے وہ ایسوفیگس میں پہنچتا ہے تو پہلے سے ہی اسٹمک کو میسیجز ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی کھانا آ رہا ہے. اور جو اسٹمک ہے وہ بھی اپنے جو گیسٹرک جوسز ہیں وہ بھی ان کو ایک قسم کا پروڈیوس کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایک قسم کی تیاری جو ہے وہ ابھی کھانا ایسوفیگس میں ہی ہے، لیکن میسیج جو ہے وہ اسٹمک تک پہنچ جاتی ہے، اور جو جوسز ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آنے والے کھانے کی ایک قسم سے پیٹ جو ہے وہ تیاری کرنی شروع کر دیتا ہے. اسٹمک جو ہے وہ ایک کمال کا آرگن ہے، کیونکہ اس میں بڑی کیپیسٹی ہے نہ صرف فوڈ کو اندر رکھنے کی اور اس کو چبانے کی اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کی، بلکہ اس کے اندر کیپیسٹی فار آل کائنڈز آف انزائمز اور آل کائنڈز آف گیسٹرک جوسز اور آل کائنڈز آف فار انسٹنس ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ بھی ہمارا اسٹمک جو ہے پروڈیوس کرتا ہے. اسی طرح پیپسن ایک انزائم ہے جو کھانے کو چبانے کے لیے اور ہضم کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ بھی ہمارا جو پیٹ ہے اس کو پروڈیوس کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر ایک اور اسٹکی میوکس ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ہمارا جو اسٹمک ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے تاکہ اس کی جو لائننگ ہے اسٹمک کی اس پہ وہ ایک قسم کا ایک لوبریکینٹ کا کام کرتی ہے. اور یہ جو میوکس ہے یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیجئے کہ پیٹ کی لائننگ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اب پیٹ کے اندر جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بے شمار اس طرح کے ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہے اور انزائمز بھی ہیں اور گیسٹرک جوسز بھی ہیں، اور ہمیں یہ ساری ایسی چیزیں جن کا کام جو کچھ ہم نے کھایا ہے اس کو سیلز میں تبدیل کرنا ہے اور کیمیکل ریئیکشنز اندر پیدا کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پیٹ کی وال کو ڈیمیج بھی کر سکتی ہیں اگر اندر یہ سارے کیمیکلز ساتھ ساتھ انزائم ساتھ ساتھ جو ہے یہ پروڈیوس نہ ہو رہی ہوں. تو
پھر جو مسکولر جو وال ہوتی ہے، مسکولر وال جو ہے وہ ایک ہمیں پتہ تو نہیں چلتا، لیکن ہماری جو پیٹ کی جو وال ہوتی ہے وہ بھی ایک چرننگ موشن سا پیدا کرتی ہے. چرننگ موشن جو ہے اس کا جو کام ہے وہ بیسکلی گیسٹرک جوسز میں کھانے کو مکس کرنا ہے. تو وہ آپ سمجھ لیجئے جیسا ایک ہم گرائنڈر نہیں چلاتے آج کل کے زمانے میں، ہم نے یہ الیکٹریکل گرائنڈرز رکھے ہوئے ہیں، چیزوں کو بلینڈرز رکھے ہوئے ہیں چیزوں کو بلینڈ کرنے کے لیے. تو اسی طرح کا یہ بھی ایک قسم کا پیٹ کے اندر بھی ایک قسم کا بلینڈر سا ہے. تو یہ جوسز کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور اندر جو کھایا پیا ہے اس کو بلینڈ کرتا ہے اور ایک سیمی لیکوڈ فارم اس کی کریٹ کرتا ہے. اور پھر یہ جو سیمی لیکوڈ مکسچر ہوتا ہے یہ آگے مسلس کی کنٹریکشنز کے ساتھ یہ آگے دھکیلا جاتا ہے ٹورڈز اسمال انٹسٹائن. اور اسمال انٹسٹائن جس طرح میں نے آپ نے دیکھا بھی ہوگا فگر میں ٹی وی پہ اپنے مانیٹر پہ کہ اس کی جو انٹری پوائنٹ ہے اسمال انٹسٹائن کی اس کو ہم ڈیورینم کہتے ہیں. تو اسمال انٹسٹائن کی طرف یہ جو سارا اسٹف ہے یہ ایک قسم کا پشتے ہے. یہ جو چھوٹی انٹسٹائن ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آرگن ہے، باڈی کا ایک پارٹ ہے خاص طور پہ ڈائجیشن کے حوالے سے. فرسٹ آف آل جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانے کو مکس کر کے صرف مکس ہی نہیں کرتی بلکہ کھانے کی اندر وہ جو ایک تضادیت سی پیدا پیٹ میں ہوتی ہے، ایسیڈیٹی، کیونکہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہے اور پیپسین بھی ہے اور بھی انزائم اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو اب جب چیز پیٹ میں سے نکل کے اسمال انٹسٹائن کی طرف آتی ہے تو اب انٹسٹائن کا ایک کام تو یہ ہے کہ اس کو ایک قسم کا الکلائن بنانا یا اس کی وہ جو تضادیت ہے اس کو کم کرنا. اب آپ پوچھیں گے یہ تضادیت کم کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ جو تضادیت ہے یہ اس میں پینکریاز بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں گال بلیڈر بھی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں اسمال انٹسٹائن بھی ہماری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تضادیت کم کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے پیٹ میں تو کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرح کے تضادیت والی چیزوں سے ڈیل کر سکے. لیکن جو ہی کھانا ہم اسمال انٹسٹائن کی طرف آتا ہے اور آگے کولن کی طرف چلتا ہے تو نہ انٹسٹائن میں یہ کیپیسٹی ہے نہ کولن میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ بہت زیادہ تضادیت والی چیز سے ڈیل کر سکے. تو اگر یہ الکلائن ایفیکٹ جو ہے یہ ڈیوڈینل انٹرنس سے پہلے نہ ہو تو پھر ڈر یہ ہوتا ہے کہ جو یہ گیسٹرک جوسز ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ انٹسٹائن کی وال کو یہ they can have a negative kind of impact on them. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انزائمز جو ہیں جو پینکریاز سیکریٹ کرتے ہیں وہ مزید کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینز اور فیٹس کو فردر ڈیزالو کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں. اور تیسری جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اسمال انٹسٹائن کا وہ یہ ہے کہ وہ ایبزارپشن کا جو پروسیس ہے اس سارے پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کرتی ہے اور اس کو وہ ایک تقویت سے ملتی ہے کہ چیز جو ہے وہ آگے چل سکے اور ڈائجیشن ایک بہتر انداز سے ہو سکے. اس میں ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ ہماری جو اسٹمک ہے وہ صرف اس کی جو اندر کی لائننگ جو ہے وہ بہت زیادہ چیزوں کو ایبزارب نہیں کرتی اور اسی لیے وہ سارے یہ جو گیسٹرک فلوئڈز ہوتے ہیں اور پیپسین ہوتی ہے اور انزائمز ہوتے ہیں اور ہائیڈروکلورک ایسڈ ہوتا ہے وہ اسی لیے اس اسٹمک کے اندر وہ چیزیں کام کرتی ہیں کیونکہ اس کی کیپیسٹی فار ایبزارپشن ان چیزوں کی نہیں ہوتی. لیکن دو چیزیں ایسی ہیں یہ ذہن میں آپ رکھیں جس کو اسٹمک ایبزارب کرتا ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے ایسپرین. ایسپرین جو ہے یہ اسٹمک کی والز ایبزارب کرتی ہیں اور دوسری جو چیز جو اسٹمک کی وال ایبزارب کرتی ہے وہ الکوہول ہے. اور یہ دو چیزیں ہیں جو اسٹمک کی وال جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فار انسٹنس اگر الکوہول جو ہے اس کی اگر الکوہول یوز کی جائے اور ساتھ کوئی فیٹی فوڈز کھائے جائے تو پھر اس کی جو ایبزارپشن ہے وہ نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جو فیٹی فوڈز ہوتے ہیں وہ اندر اس کی ایبزارپشن اس کی وال کو ایک قسم کا
کور کر دیتے ہیں اور پھر الکوہول جو ہے وہ ایبزارب پیٹ میں نہیں ہوتی. تو بائی دا ٹائم جو فوڈ جو ہے وہ ایبزارب ہو کے آگے جاتا ہے تھرو دا انٹسٹائن, تو انٹسٹائن کی وال جو ہوتی ہے اس میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کاربوہائیڈریٹس کو مزید سارٹ آف بریک کرتی ہے, اور وہ سمپل شوگرز میں اس کو بریک کر دیتی ہے کاربوہائیڈریٹس کو. اسی طرح وہ فیٹس کو ہم یہ جو گوشت اور یہ چربی اور یہ چیزیں کھاتے ہیں ان کو وہ گلائسرول میں اینڈ فیٹی ایسڈز میں تبدیل کر دیتی ہے, اور وہ پروٹینز جو ہم کھاتے ہیں ان کو امینو ایسڈز میں وہ تبدیل کر دیتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اب تک ہم بات جو کر رہے تھے بیسک فوکس ہمارا تھا کہ ہاؤ ڈز دا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ ہاؤ ڈز اٹ سارٹ آف ورک ان ٹرمز آف بریکنگ دا فوڈ انٹو اسمالر بٹس اینڈ پیسز. تو اب ہم اس کو اور آگے لے کے چلیں گے, اور میں بات کرنی چاہوں گا خاص طور پہ کہ ہاؤ ڈز ایبزارپشن اکر, کہ یہ جو سب کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اور پھر یہ اسمال سیلز میں اور تبدیل ہوتا ہے, تو پھر یہ جو کیمیکل ریئیکشن جو ہوتا ہے کیمیکلی یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح ان کا آگے کیا بنتا ہے اور یہ کہاں کہاں جاتی ہیں. سب سے پہلے آئی تھنک جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسمال انٹسٹائن ہے اس کی کہہ لیجیے اس کی جو وال ہے وہ پورس ہے. پورس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کیپیبلٹی ہے کہ مالیکیولز جو ہے وہ اس میں سے they can pass through it. In order to increase the absorbing surface, یہ جو انٹسٹائن ہے اس کے وال میں بے شمار قسم کی پروجیکشنز ہوتی ہیں, اور یہ جو پروجیکشن سے میری مراد ہے کہ ایسی کنفیگریشنز ہیں جو باہر نکلی ہوئی ہیں. آپ کی ٹی وی پہ بھی سکو ڈائیگرام آ رہی ہوگی, اس میں آپ دیکھیں کس طرح یہ جو چیزیں ہیں یہ پروٹروڈ آؤٹ کی ہوتی ہیں, اور یہ جو پروجیکشنز ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کے ساتھ کیپلریز ہے, بلڈ ویسلز جو ہیں جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں. اسی طرح ان کے ساتھ جو دوسرا ایک چیز ہے وہ ٹیوبولر چیز آپ کو جو نظر آ رہی اس کو ہم لیکٹیل کہتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو کیپلریز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ایک رول پلے کرتی ہیں, کیونکہ کیپلریز جو ہیں یہ امینو ایسڈس کو اور سمپل شوگرز جو ہے اور پانی جو ہے یہ ان کو ابزارب کرتی ہیں. اسی طرح یہ فیٹی ایسڈس جو ہے اور وائٹامنز اور منرلز جو ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں یہ کیپلریز دے ہیلپ ان دی ابزارپشن آف دیز میٹرز. تو یہ ساری کی سارا کیپلری کا کام ہے کہ وہ جہاں سے سمپل شوگرز اس کو ملے, جہاں سے فیٹی ایسڈ ملے, پانی ملے, امینو ایسڈز ملے, تو اس کا کام ہے کیپلری کا کہ اس کو ایبزارب کرنا. اسی طرح جو لیکٹیلز ہیں وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں کن چیزوں کو, لائک فار انسٹنس گلائسرول, اور گلائسرول کے ساتھ ساتھ ریمیننگ جو فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اور وائٹامنز جو بچ گئی ہوتی ہیں کیپلری سے وہ ان کو بھی ایبزارب کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں جب ایبزارب ہوتی ہیں تو ایبزارب ہونے کے بعد ان کا جو سفر ہے وہ رک نہیں جاتا, وہ اسمال انٹسٹائن سے وہ جو سفر ہے وہ آگے چلتا ہے, اور آگے وہ چلتا ہے کدھر جاتا ہے, جس طرح آپ کو میں نے پہلی فگر میں بتایا تھا وہ کولن کی طرف جاتا ہے. تو جو کولن ہے یہ بھی ایک بہت اہم رول جو ہے, ایک فنکشن جو ہے اس کو پلے آؤٹ کر رہا ہے. کولن جو ہے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو فرسٹ ہاف آف دا کولن جو ہے اس کا جو مین کام ہے وہ ایبزارپشن آف واٹر ہے. تو کولن جو ہے وہ پہلا جو اس کا ہاف ہے وہ پانی کو ایبزارب کرتا ہے, اور اس کے بعد وہ مزید جو چیزیں جو بقایا رہ جاتی ہیں ان کو وہ مزید آگے ٹرانسپورٹ کرتا ہے, اور وہ جو ٹرانسپورٹ کرتا ہے وہ سیکنڈ ہاف آف دا کولن میں اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے. اور اس ہاف میں یہ جو سیکنڈ ہاف آف دا کولن ہے اس میں پھر بیکٹیریل ایکشن جو ہے وہ ٹیکس پلیس, اور یہ جو بیکٹیریل ایکشن ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے, کیونکہ بیکٹیریل اس ایکشن کی وجہ سے جو ہمارے اندر کا جو میٹیریل جو کولن کے دوسرے حصے تک پہنچتا ہے وہ پھر فیسز کی شکل میں
ٹرانسفر ہوتا ہے. تو جو فیسز ہیں وہ پھر جا کے ریکٹم کے ایک حصے میں اسٹور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں اس ٹائم کا جب کہ ہمیں حاجت کی فیلنگ ہوتی ہے, اینڈ وی دین سورٹ آف گو ٹو دا واش روم اینڈ وی ڈیفیکیٹ. تو اس لحاظ سے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتنا انٹریکیٹ سارا کا سارا سسٹم ہے. آئی مین وہ چیز جو منہ سے شروع ہوئی اور ہم نے اس کو سب سے پہلے چبایا اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز کیے, پھر سلائیوا کی مدد سے وہ آگے چلی, لینکس میں گئی, ایسوفیگس نے اس کو آگے مزید پش کیا, اسٹمک میں آئی, اسٹمک میں سارے جوسز نکلے اور ان جوسز نے, ان پیپسین نے, ہائیڈروکلورک ایسڈ نے اس سارے تمام چیزوں کو مزید اپنا ایک ایسا کیمیکل ریئیکشن پیدا کیا کہ مزید ان کو ڈیزالو کیا اور پھر وہ آگے وہ چیز ڈیوڈینم کے رستے سے اسمال انٹسٹائن میں سے ہوتے ہوئے ایبزارب ہوتے ہوئے آگے چلی اور پھر کولن میں آئی اور کولن میں پانی ایبزارب ہوا اور پھر باقی جو مٹیریل بچ گیا تھا اس کو بیکٹیریا نے ایک بیکٹیریل ایکشن کی شکل میں اس کو ریکٹم کے اس حصے تک پہنچایا گیا کہ جہاں پہ وہ بعد میں ہم اس کو ڈیفیکیٹ ہم کر سکیں. تو یہ سارا ایک بہت کمال کا نظام ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ اچھا یہ تو ہو گیا ڈائجسٹو سسٹم, لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہیں یا ایسی کوئی بیماریاں بھی ہیں جو ڈائجسٹو سسٹم کی ہوتی ہیں. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم اکثر اوقات اخباروں میں اور رسالوں میں اور ٹی وی پہ ہم بے شمار پیٹ کی بیماریوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں اور اکثر گھروں میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. ذرا تھوڑا سا غور بھی ہم کرتے ہیں کہ وہ کیا ایسی پروسیسز ہیں یا ایسی کیا پرابلمز ہیں جن کو ہم ڈائجسٹو پرابلمز کا نام دے سکتے ہیں. کچھ تو ایسی پرابلمز ہیں جو کہ ڈائجسٹو سسٹم سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں اور کچھ ایسی پرابلمز ہیں جو ان باڈی پارٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو جن کا ایک رول ہے ڈائجسٹو سسٹم کی آپریشن میں, تو جن کو ہم ڈائجسٹو آرگنز کا نام دے سکتے ہیں. تو اس میں جو پہلی پرابلم جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم پیپٹک السرز کہتے ہیں. تو یہ آپ نے نام سنا ہوگا پیپٹک السرز, آئی تھنک اٹس اے ویری کامن ورڈ. اکثر اوقات السرز آپ نے کا نام سنا ہوگا اور پیپٹک السرز جو ہے دس از دا موسٹ کامن کنڈیشن آؤٹ آف دا ویریس السرز دیٹ ایگزسٹ. تو یہ السرز کیا ہوتے ہیں؟ السرز جو ہے یہ ایک قسم کے دے آر اوپن سورس, یہ اوپن زخم کہہ لیجئے جو اسٹمک کی لائننگ میں جو ہے یا انٹسٹائن میں نارملی ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ جو ایریا بڑا ولنریبل ہے وہ ڈیوڈینم کا ایریا ہے, کیونکہ ڈیوڈینم جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا اور بتایا, ڈیوڈینم جو ہے وہ ایک قسم کا انٹری پوائنٹ ہے ٹو دا اسمال انٹسٹائن, تو وہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہے. تو یہ جو السرز ہیں یہ انویریبلی اگر ضرورت سے زیادہ گیسٹرک جوسز انسان کے پروڈیوس ہونے شروع ہو جائیں اور یہ چیز کرونکلی پروڈیوس ہونی شروع ہو جائے تو پھر اس سے آہستہ آہستہ اوور منتھس اینڈ ایئرس یہ السریشن کا پروسیس جو ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح کئی دفعہ تو کرونک یہ گیسٹرک جوسز کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے, اور اسی طرح کئی بیکٹیریل انفیکشنز ہیں جو اس پروسیس کو بھی انیشیٹ کر سکتی ہیں یا کر دیتی ہیں. اکثر اوقات اس کی جو ایک کامن کمپلینٹ سننے میں آتی ہے یا کامن سمٹم جو اس کا ہوتا ہے وہ پیٹ کی درد ہے. اگر آپ کو متواتر ایک کانسٹنٹ قسم کی کمپلینٹ پیٹ کی درد کی رہے اور وہ کئی مہینے چلے, کہ آپ کو ہر ہفتے یہ لگے کہ جی مجھے پیٹ میں درد رہتی ہے, تو پھر آپ فوراً رجوع کریں کسی ایسے ڈاکٹر کا جو اس چیز کو, اس کنڈیشن کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو, جانتا ہو. اکثر اوقات یہ جو السریشن ہے یا یہ پیپٹک السرز جو ہے, یہ جو پرابلم جو ہے یہ ایڈلٹس میں ہوتی ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بچوں کو السرز نہیں ہوتے. بچوں کو بھی کئی دفعہ پیپٹک السرز جو ہے وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز جو نفسیات کے حوالے سے آئی تھنک آپ کو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ جن کی اے ٹائپ پرسنالٹی ہوتی ہے,
یا جو زیادہ اسٹریس سے ڈیل کرتے ہیں یا جو جنرلی زیادہ اسٹریس میں رہتے ہیں اور ان کی لائف سٹائل جو ہیں بڑے اسٹریسفل ہیں, وہ زیادہ سسیپٹیبل ہے اس طرح کی کنڈیشن کے لیے, یا وہ زیادہ ولنریبل ہے اس طرح کی کنڈیشن کے لیے. ان میں آپ کو یہ کنڈیشن جو ہے وہ کئی دفعہ زیادہ ملتی ہے. اسی طرح ایک اور ڈس آرڈر یا ایک اور کنڈیشن جس کا تعلق ڈائجسٹو سسٹم سے ہے, اس کو ہم ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں لیور جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے, اور لیور کی جو فنکشننگ ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, اور وہ پوری طرح سے فنکشن کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر زخم یا انفلیمڈ لیور جس کو ہم کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ایک اس کا ریزلٹنٹ ہوتا ہے. تو پہلے جو انیشل سمٹمز ہیں ہیپاٹائٹس کے وہ بالکل فلو ٹائپ ہی ہوتے ہیں کہ جسم میں درد, بخار کی کیفیت, اور جسم سست سا رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد آپ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جانڈس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. جانڈس جو ہے ایک جانڈس تو ہوتا ہے بچپن میں, وہ جو 1-2 دن رہتا ہے وہ تو نارمل جانڈس کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن یہ جو جانڈس ہے اس میں آہستہ آہستہ جو اسکن کا کلر ہے وہ یلوئش سا ہو جاتا ہے, اور اکثر اوقات اس کی سب سے بڑی نشانی جو ہے وہ ہے کہ ہماری جو آئیز ہیں وہ یلو سی ہو جاتی ہیں. تو اکثر اگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یلو آئیز ہو جاتی ہیں تو ہم فوراً رجوع ہمیں کرنا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. تو ہیپاٹائٹس اے جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے کنٹامینیٹڈ فوڈ سے. اگر آپ نے لیٹس سے کہ کھانا کسی ایسی جگہ سے کھا لیا جو خراب تھا, یا کسی ایسے ریسٹورینٹ میں چلے گئے جہاں پہ انہوں نے آپ کو پرانی چیز کوئی بنی ہوئی 2 دن پرانی چیز آپ کو سرو کر دی, تو اس سے بھی ہمیں ہیپاٹائٹس اے ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر پانی جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہے, وہ صاف نہیں ہے, اس میں گندگی ہے, تو اس سے بھی ہمیں ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر صاف برتن یوز نہ کیے جائیں اور کنٹامینیٹڈ برتن ہو, اور اس سے بھی ہمیں ہیپاٹائٹس اے کی شکایت ہو سکتی ہے. لیکن ہیپاٹائٹس اے جو ہے اس کا علاج ہے, اور انسان اس سے نکل آتا ہے. اسی طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے. ہیپاٹائٹس بی اور سی جو ہے یہ انفیکشن جو ہے یہ کنٹامینیٹڈ فوڈ کی وجہ سے یا کنٹامینیٹڈ واٹر کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ یہ کئی دفعہ سیکشول کانٹیکٹ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. اور یا کہ آپ ہاسپٹلائز ہوئے, اور آپ نے اکثر یہ اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کے کچھ جاننے والوں سے بھی ایسے ہوا ہو کہ وہ کسی ایسے ہاسپٹل میں داخل ہوئے جہاں پہ انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑی. اور بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن بغیر بلڈ کو ٹیسٹ کیے کہ آیا اس میں کوئی اور انفیکشن تو نہیں ہے, وہ بلڈ ٹرانسفیوز کر دیا جاتا ہے اور پیشنٹس کو لگا دیا جاتا ہے. اب شکر ہے کہ اب موجودہ زمانے میں تو بلڈ بینکس بن گئے ہیں, اور جہاں پہ ہر بلڈ کا جو بیگ ہے اس کو پہلے پراپرلی ٹیسٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو اس سے یہ چیز میں بڑی بچت ہو گئی ہے, ورنہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ اس طرح غلط قسم کا خون لگنے سے, اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیولپنگ ورلڈ میں خاص طور پہ خون جو ہے وہ بیچا جاتا ہے. اور خون کون لوگ بیچتے ہیں؟ کئی وہ لوگ بیچتے ہیں جو آر آن سم کائنڈ آف اے نشہ, پیپل یوزنگ ہیروئن سم ٹائمز ان آرڈر ٹو ٹیک کیئر آف دیئر نیڈ فار دا ڈرگ, وہ اپنا خون بیچ دیتے ہیں. کئی دفعہ چرس پینے والے لوگ خون بیچتے ہیں, اسی طرح اور نشہ کرنے والے بھی کئی دفعہ خون بیچتے ہیں. تو اس سے بھی یہ جو ٹرانسفیوژن, ایسے ٹرانسفیوژن سے جو ایڈکٹس کا اگر خون آپ کو لگ جائے تو اس سے بھی اس طرح کی جو بیماری ہے ہیپاٹائٹس بی یا سی وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہے. سم فارمز آف ہیپاٹائٹس جو ہے اگر اس کو رائٹ اوے اٹینڈ نہ کیا جائے, اس کا علاج نہ کیا جائے, تو اٹ کین کاز ڈیمیج. کئی دفعہ لیور پہ اس کی وجہ سے پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ون ہیز ٹو بی ویری ویری کیئرفل وین اٹ کمس ٹو دیز سارٹ آف کنڈیشنز. اور ہیپاٹائٹس سے اس لیے ہمیشہ بچنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے.
تو لیور جو ہے لیور کی امپورٹنس جو ہے وہ صرف ڈائجسٹو پروسیسز میں نہیں ہے، بلکہ لیور جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا ایجنٹ ہے جو چیزوں کو کلین کرتا ہے اور بلڈ کی کمپوزیشن کو مینٹین کرتا ہے، اور ایک بہت امپورٹنٹ جو ایک فنکشن جو ہے باڈی میں وہ رول پلے کرتا ہے. تو اس کی لیور کی ایک اور بھی کنڈیشن ہے جو کہ بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیروسس آف دا لیور. آپ نے سنا ہوگا سیروسس کا نام. تو سیروسس کیا ہوتا ہے؟ تو بیسکلی لیور جو ہے جب اس کے سیلز جو ہے جب وہ ڈائی آف ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ریپلیس اپنے آپ کو کرنا شروع کر دیتے ہیں نان فنکشنل فائبرس اسکار ٹیشو سے. تو یہ جو نان فنکشنل فائبرس اسکار ٹیشو ہے یہ ہمارے لیور کے فنکشننگ کو افیکٹ کرنا آہستہ آہستہ شروع کر دیتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا لیور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈیمیج کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب ایک لیور ڈیمیج شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ لیور کی فنکشننگ جو ہے وہ 100% پہ نہیں رہتی، وہ پھر کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اسکار ٹیشو ہوتا ہے، جو ڈیمیج ٹیشو ہوتا ہے یہ ایک پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے، یہ ایک پرماننٹ اسکار ہوتا ہے. اس کا آج تک کوئی علاج اب تک نہیں ڈیولپ ہوا یا نکلا. تو اس کی وجہ سے جو لیور کی فنکشننگ ہے وہ آہستہ آہستہ امپیئرمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے. اس کے کئی کازز ہوتے ہیں، لیکن دو کنڈیشنز جو ہیں وہ بڑی ضروری ذہن میں رکھنی ہے. ایک تو سیروسس ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ڈیولپ ہو سکتا ہے، اور دوسرا الکوہول ابیوز کی وجہ سے بھی یہ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ الکوہولکس جو ہے وہ سیروسس آف دا لیور کی وجہ سے ڈائی، بیکاز لیور کی جو فنکشننگ ہے وہ امپیئر ہو جاتی ہے الکوہول ابیوز میں، اور وہ آہستہ آہستہ اپنا فنکشن کرنا چھوڑ دیتا ہے، اینڈ دیٹ کازز ڈیتھ. اسی طرح ایک اور کنڈیشن جو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ڈائجسٹو سسٹم کچھ پارٹس جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور وہ کینسر ہے. دو قسم کا جو کینسر ہے وہ خاص طور پہ مینشن کرنا میں چاہوں گا. ون از دا کینسر آف دا کولن اینڈ دی ادر از دا کینسر آف دا ریکٹم. یہ دونوں آرگنز جو ہے ان کا بڑا امپورٹنٹ دخل ہے ڈائجسٹو سسٹم میں. کولن کا بھی امپورٹنٹ دخل ہے، اسی طرح ریکٹم کا بھی امپورٹنٹ ایک رول ہے. نارملی یہ جو کینسرز ہیں آف دا کولن اینڈ دا ریکٹم یہ 40 سال کی عمر کے بعد ہوتے ہیں، یہ اس سے پہلے نہیں ہوتے. تو یہ انویریبلی ینگر انڈیویجولز میں نہیں ہوتے، یہ 40 سال کے بعد ہوتے ہیں. تو ان کی بھی ارلی ڈیٹیکشن اگر ہو جائے، اگر جلدی پتہ چل جائے، تو پھر چانسز جو ریکوری کے ہیں ان کینسرز میں وہ کافی ہائی ہوتے ہیں. لیکن ان کا ارلی ڈیٹیکشن جو ہے دیٹ از ویری ویری اسینشیل اینڈ امپورٹنٹ. اگر وہ نہ ہو تو پھر کئی دفعہ یہ کنڈیشن جو ہے یہ کین بی فیٹل آلسو. اب میں ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور سسٹم کا جس کو ہم رینل سسٹم کا نام دیتے ہیں. لیکن ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے لیور کی فنکشننگ کی، لیور کا فنکشن جو ہے چیزوں کو میٹابلائز کرنا آپ نے دیکھا کہ وہ ہے. تو اسی طرح رینل سسٹم بھی جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے میٹابولزم میں باڈی کے. تو وین وی ٹاک آف رینل سسٹم تو ہم بیسکلی 3-4 چیزوں کی بات کرتے ہیں. وی ٹاک آف کڈنیز. یہ جو رینل سسٹم ہے اٹ کنسسٹ آف کڈنیز، اٹ آلسو کنسسٹ آف یوریٹرز، اینڈ اٹ کنسسٹ آف یورینری بلیڈر، اینڈ اٹ آلسو کنسسٹ آف یوریتھرا. تو یہ سب جو جو کمپوننٹس ہیں، یہ جو 4 آرگنز ہیں، they comprise what we call a renal system. کڈنیز جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے اس کا جو مین فنکشن جو ہے وہ ریگولیشن آف باڈیلی فلوئڈس ہے، کہ جسم کے اندر جتنے بھی فلوئڈس ہیں ان کو ریگولیٹ کرنا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک مین فنکشن جو کڈنی کا ہے وہ یورین کو پروڈیوس کرنا ہے. سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ فنکشن آف دا کڈنی ٹو ریگولیٹ دا فلوئڈس آف دا باڈی.
جس میں بلڈ بھی آ جاتا ہے اور پھر یورین کو پروڈیوس کرنا وہ بھی ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. اسی طرح جو یوریٹرز ہیں, یوریٹرز جو ہیں دے کنٹین سافٹ اسموتھ مسل ٹیشو, اور ان کا جو کام ہے وہ ہے بیسکلی یورین کو بلیڈر کی طرف لے جانا. تو وہ جو ایک قسم کی پیراسٹیلک ویو والی موومنٹ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اس موومنٹ کے ساتھ جو یوریٹرز ہیں یہ یورین کو بلیڈر کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو بلیڈر کیا ہے؟ بلیڈر جو ہے یہ ایک قسم کا بیگ ہے, ایسا بیگ آپ کہہ لیجئے, ایک ریزروائر کہہ لیجئے اور فار یورین ہے کہ یہاں پہ جو یورین ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے. اسی طرح جو چوتھا آرگن ہے یوریتھرا, وہ جو ہے یورین کو بلیڈر میں سے باہر نکالنے میں رول پلے کرتا ہے. تو یوریتھرا کا جو کام ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے کہ یورین کو باہر نکالنا. سو یورین جو ہے وہ بیسکلی صرف ایکسیس واٹر ہی نہیں ہے, بلکہ جو سرپلس الیکٹرولائٹس ہے وہ بھی یورین کی شکل اختیار کرتی ہیں, اور اسی طرح وہ میٹابلائز ہو کے فوڈ جو ہے وہ بھی سرپلس ایسڈز اور الکلیز کی شکل میں یورین کی فارم میں نکلتا ہے. تو یہ جو فنکشن ہے کڈنی کا یہ بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے کہ باڈی کے اندر سے یہ جو فالتو یا ایکسس جو چیزیں ہیں ان کا ایک لیول مینٹین کرنا, خاص طور پہ ان کا واٹر لیول مینٹین کرنا جو ہے, الیکٹرولائٹ بیلنس مینٹین کرنا جو ہے, بلڈ میں پی ایچ لیول جو فاسفیٹ کا ہے اس کو مینٹین جو کرنا ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. ان اے وے, ان دیٹ وے کڈنی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول آف کیپنگ اے ہومیوسٹیسس. ایک بیلنس سا جو ہے وہ کڈنی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. الیکٹرولائٹس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان میں دو چیزیں میں خاص طور پہ مینشن کرنی چاہوں گا کہ دو قسم کی جو الیکٹرولائٹس ہیں, ایک سوڈیم اور دوسری پوٹیشیم کی جو الیکٹرولائٹس ہیں, دے پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ بیکاز دے آر انوالوڈ ان دا نارمل کیمیکل ریئیکشنز. جسم کے اور مسکولر کنٹریکشنز میں وہ بڑا رول پلے کرتی ہیں, اور نرو امپلسز کی کنڈکشن میں یہ چیزیں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں. اسی طرح امپورٹنٹ فنکشن جو کڈنیز کا ایک اور ہے وہ ہے سوڈیم اور پوٹیشیم کا بیلنس مینٹین کرنا. یہ بھی جو ہے یہ کڈنی کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. ان کیس آف سرٹن ڈیزیزز خاص طور پہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دا یورین آلسو کنٹینز, جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو کئی دفعہ ہماری جو بیماری ہے وہ یورین میں بھی اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتی ہے, اور ہمارا جو یورین ہے اس میں بے شمار کنسٹیچوئنٹس جو ہیں ہمارے بیکٹیریا کے, ہمارے انفیکشن کے, وہ جمع ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس سے پہلے کہ اینٹی بایوٹک شروع کی جائے ہمیں اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یورین ٹیسٹ کرواؤ. تو وہ یورین ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جائے, یہ ایک قسم کا ڈائگنوسٹک ایلیمنٹ ہے یورین انالیسس کا, کہ یہ ڈٹرمن کیا جائے کہ کس چیز کی زیادتی ہے. فار انسٹنس اگر یورین انالیسس میں ایکسیس آف گلوکوز آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دا پرسن ہیز اے ہائی شوگر لیول, دا پرسن مے بی از ڈائبیٹک. اسی طرح اگر یورین میں ریڈ بلڈ سیلز زیادہ آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ مے بی دا پرسن ہیز سم کائنڈ آف اے کڈنی پرابلم. اس لیے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ورچولی ہر بیماری کی ڈائگنوسس اور علاج سے پہلے یورین انالیسس جو ہے وہ کروایا جاتا ہے. اب میں بیفور آئی وائنڈ اپ دس لیکچر, میں اب ذکر بریفلی کرنا چاہوں گا کچھ ان ڈس آرڈرس کا جو کہ رینل ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں. ان میں ایک چیز جو بہت کامن ہے وہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے. یورینری ٹریکٹ انفیکشن جو ہے یہ انویریبلی خواتین کو ہوتی ہے اور بڑی کامن ہے, اور اس کی ایک جو سمٹم ہے وہ یہی ہے کہ اٹس ویری پینفل, اسپیشلی یورینیشن کے پروسیس جو ہے وہ ان کے لیے بہت پینفل ہو جاتا ہے, اور اکثر اوقات اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور جو کنڈیشن جو ہے جو دیکھنے میں آتی ہے اس کو ہم ایجین کہتے ہیں. ایجین ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں کڈنی جو ہے وہ مارکلی انفلیمڈ ہو جاتی ہے. پھر تیسری کنڈیشن جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بیسکلی کڈنی فیلئر ہے. کڈنی فیلئر کی جو کنڈیشن ہے
اس میں کڈنی جو ہے وہ اموبلائز سی ہو جاتی ہے، امپیئر ہو جاتی ہے، اور وہ ایڈیکویٹ یورین پروڈیوس نہیں کرتی، اور جب وہ ایڈیکویٹ یورین پروڈیوس نہیں کرتی تو وہ جو اندر کا میٹابولزم ہے ہمارا وہ ایکسٹرا فلوئڈس کا نکلنا اور ایکسٹرا ویسٹڈ فوڈ کا نکلنا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کنڈیشن کی وجہ سے یہ جو کنڈیشن ہے یہ کئی دفعہ بہت سیریس ہو جاتی ہے اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کئی دفعہ آرٹیفیشل کڈنی لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کئی دفعہ کڈنی ڈائلسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے. یہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز ہیں دے آر ویری ڈیمانڈنگ کنڈیشنز اینڈ سم آف دم آر ویری پینفل کنڈیشنز فار دا پیشنٹ ٹو گو تھرو آلسو. تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہیں دے ہیو بین انوالوڈ ان ایڈریسنگ دیز پرابلمس آف دا کڈنی پیشنٹ. وہ دو ان پرابلمس کو اٹینڈ کرتے ہیں، ایک تو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کی جو ایموشنل جو کنڈیشن ہے اس سے ڈیل کرتے ہیں. اکثر اوقات جہاں پہ ڈائلسس پہ پیشنٹ ہو وہاں پہ ہیلتھ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ کاؤنسل کرتا ہے پیشنٹ کو، بیکاز اٹس اے ویری پینفل کمبرسم پروسیس. جیسے میں نے آپ کو بتایا اس فیملی کے لیے بھی بڑا ڈیمانڈنگ ہوتا ہے، ان کو بھی کاؤنسل کرتا ہے، اور پیشنٹ کا جو مورال ہے اس کو ریز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح یہ اس جگہ پہ میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے میٹلز، ہیوی میٹلز ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے ڈائٹ میں. خاص طور پہ ہمارے ہاں جس طرح کشتوں کا بڑا رواج ہے، اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو کشتے ہیں جو اکثر اوقات سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا لوگ بیچتے ہوئے، ان سے گریز کریں کیونکہ ان میں میٹل کا کانٹینٹ بہت ہیوی ہوتا ہے اور یہ انویریبلی کڈنی ڈیمیج کرتے ہیں. تو اسی طرح جو سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ پھر ان پیشنٹس کو مورل سپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کا سسٹم ہے اس کو بلڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے جو ریلیشن شپ ایشوز جو پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان ایریاز میں دے ٹرائی ٹو ہیلپ دیم جو کہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود کڈنی پرابلمس. تو اس کے ساتھ ہمارا یہ جو رینل سسٹم ہے اس کا لیکچر اور ڈائجسٹو سسٹم کا لیکچر جو ہے وہ میں آج ختم کرنا چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کارڈیو ویسکولر سسٹم کی بات کریں گے. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. سو یو ٹیک کیئر اینڈ یو بیٹر اسٹارٹ اسٹڈنگ ناؤ، بیکاز عنقریب آپ کو اسائنمنٹ بھی ملنی ہے اور آپ کا ایگزام بھی آنے والا ہے. تو ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے گیئر اپ کر لیں. ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.